سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی چونکہ ولادت شریف ہوئی ہے، تو انشاءاللہ ہم نیت کرتے ہیں کہ آج کے جو کلمات طیبات قرآن اور حدیث سے ہم یہاں سنیں گے، پڑھیں گے، بیان کیے جائیں گے، ان تمام کا اصالِ ثواب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو گستاخوں اور بے ادبوں اور مذاہب باطلہ سے ہر طرح کا رشتہ توڑنا دورہ حاضر میں یہ ضروری ہے۔ اور آج جو میرے بیان کا ٹاپک ہے وہ ہے تیرے دشمن سے کیا رشتہ ہمارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بڑی علمی گفتگو ہے۔ انشاءاللہ بندہ ناچیز صرف قرآن کی آیات پڑھے گا اور اپنے نبی کا فرمان پڑھے گا، اور پھر پتہ چلے گا کہ اہل سنت و جماعت ہی اہل حق ہیں، اور باقی جتنے بھی فرقے ہیں وہ سارے کے سارے باطل ہیں، بد مذہب ہیں، گمراہ ہیں۔ نجات پانے والا فرقہ کہ جس جماعت کے اندر دامن صحابہ بھی ہے، دامن اہل بیت بھی ہے، ناموس رسالت کے پاسبان بھی یہ ہیں، اور اللہ کی توحید کو یوں مانتے ہیں کہ جس طرح سرکار نے رب کی توحید کا اقرار کیا ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت والے، باقی سارے فرقے باطل ہیں۔ تو گستاخوں اور بے ادبوں سے تعلقات بنانا دنیا اور آخرت کو تباہ کرنا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فلیس من اللہ فی شیء الا ان تتقوا منهم تقا۔ فرمایا اے اہل اسلام، مسلمانوں کے سوا کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے، مسلمانوں کے سوا کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے، اور جو ایسا کرے اسے اللہ سے کچھ واسطہ نہ رہا۔ اور پھر فرمایا مگر یہ کہ تم ان سے کچھ ڈرو۔ اب شان نزول اس آیت کا یہ ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت جلیل القدر صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احزاب کے دن انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ 500 یہودی میرے ہمدرد اور حلیف ہیں۔ کتنے؟ 500 جو مجھ سے ہمدردی کرتے ہیں، میرے دوست ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ دشمن کے مقابلے میں ان سے مدد مانگوں، ان سے مدد لوں۔ اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا کہ جو رب کا دشمن ہو، رب کے محبوب کا دشمن ہو، نہ اس سے تم ہمدردی کر سکتے ہو، نہ تم اس کو اپنا دوست بنا سکتے ہو، اور نہ ہی تم ان سے مدد مانگ سکتے ہو۔ اس سے منع فرما دیا۔ نہ ہمدردی تو دور کی بات، دوست بھی نہیں بنا سکتے، مددگار بھی نہیں بنا سکتے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن ہو۔ اور پھر ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ توبہ کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک ھم الظالمون۔ اے ایمان والو، اپنے آبا کو یعنی باپ دادا کو، اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ۔ کب؟ اگر وہ کفر کو ایمان پر پسند رکھیں، یعنی کفر کی طرف جائیں، کفریہ عقائد اپناتے ہو تو انہیں دوست نہ بناؤ۔ اور فرمایا جو تم میں سے ان سے دوستی کرے گا وہ ظالم ہے۔ وہ بولی کیا ہے؟ ظالم ہے۔ شان نزول کیا ہے؟ کچھ واقعہ یوں ہوا تھا کہ جب مسلمانوں کو کافروں سے قطع تعلق کرنے کا حکم دیا گیا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر باپ گستاخ ہے تو باپ چھوڑ دو، بھائی گستاخ ہے تو بھائی چھوڑ دو،
بیٹا گستاخ ہے تو بیٹا چھوڑ دو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اتنا آسان تو نہیں ہے کہ باپ بھائی رشتہ داروں سے تعلق ہی ختم کر دیا جائے۔ تو پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا کافروں سے دوستی اور محبت یہ جائز نہیں ہے، اگرچہ ان سے کوئی بھی تمہارا رشتہ کیوں نہ ہو۔ اب آگے جو اللہ نے اس کے بعد جو ساتھ ہی سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں رب نے جو ارشاد فرمایا، یہ سننے کے لائق ہے۔ فرمایا تم خالی یہ بات کرتے ہو، خالی رشتہ داری ختم کرنے کے بارے میں سوچتے ہو؟ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادہا و مساکن تردونہا احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ فرمایا اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری عورتیں، تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے وہ مال، تمہاری کمائی کا مال اور وہ سودا کہ جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہو، اور تمہاری پسند کے مکان، دنیا میں یہی ہوتا ہے نا جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ چیزیں اللہ اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے تمہیں زیادہ محبوب ہوں، یہ چیزیں اللہ کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ محبوب ہوں، تو پھر فرمایا پھر کیا کرو؟ رستہ دیکھو، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا، اللہ فاسقوں کو راہ۔ اس سے ثابت ہوا کہ ایمان والوں کے لیے یہ حکم ہے کہ اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے دنیا کی مشقت برداشت کرنا یہ مسلمان پر لازم ہے۔ یہ مشقت ہے نا، باپ گستاخ ہے تو باپ چھوڑو، بھائی گستاخ ہے تو بھائی چھوڑ دو، بیٹا گستاخ ہے تو بیٹا چھوڑ دو، یہ مشقت، یہ کوئی آسان کام ہے رشتہ داری ختم کر دینا، لیکن فرمایا ختم کرنی پڑے گی۔ کس کے لیے؟ اگر اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو اور اللہ کے حبیب کا محبوب بننا چاہتے ہو۔ تو اس لیے اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں دنیوی تعلقات کو ترجیح دینے والا اس آیت کے تحت فاسق اور گمراہ ہے۔ یعنی ایک طرف اللہ اور اللہ کے محبوب کا فرمان ہے، اور ایک طرف یہ اللہ کے محبوب کے فرمان کو پس پشت ڈال کے حکم عدولی کرتے ہوئے پھر گستاخوں سے ناتا جوڑے، پھر ان سے وہی دوستیاں میلاپ، ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے، اپنی بچیاں ان کے نکاح میں دے، ان کی شادیوں میں جائے، خوشیوں میں جائے، تعلقات جوڑے، ساتھ مل کر پارٹنرشپ کرے، ہر چیز کو رب قدیر نے منع فرما دیا۔ فرمایا اگر محبوب جانو گے نا ان لوگوں کو جو گستاخ ہیں، تو پھر انتظار کرو، اللہ کا حکم آئے گا، اللہ کا عذاب۔ حکم سے کیا مراد ہے؟ عذاب آئے گا۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ تیرے دشمن سے کیا رشتہ ہے ہمارا یا رسول اللہ؟ یہ میرے بیان کا موضوع ہے، ابھی چند آیات پڑھوں انشاءاللہ پھر آپ کو بتاؤں گا کہ گستاخان رسول کا حشر کیا ہوا اور کیا ہوگا۔ قرآن اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث ہمیں کیا سنا رہی ہے، کیا بتا رہی ہے، اور ہمیں اپنا کنسیپٹ، اپنا عقیدہ کیسا رکھنا ہے، اپنے بچوں کو کس پلیٹ فارم پہ چلنے دینا ہے، صراط مستقیم وہ کون سا رستہ ہے، کہاں جائیں، نماز پڑھنے کا معیار کیا ہے، کس کے پیچھے نماز پڑھی جائے، کس کی نماز درست ہوتی ہے، یہ سارے کے سارے معیار ہمیں یہ دیکھنے ہوں گے۔ اس کا قرآن اور حدیث کے اندر اس کا حکم آیا ہوا ہے۔ تو اب دیکھیے گستاخوں اور بے ادبوں اور بے ایمانوں سے رضائے الہی کے پیش نظر رشتہ ناتا توڑنے والے پہ انعامات کی بارش ہوتی ہے، یعنی جو گستاخوں سے رشتہ توڑ دیتا ہے اس پہ انعامات کی بارش ہوتی ہے۔ اب سنی کیسے ہوتی ہے؟ فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہوں اللہ اور قیامت کے دن پر کہ ان سے دوستی کریں کہ جن لوگوں نے اللہ اور اللہ کے رسول سے مخالفت کی ہے۔ ایمان والا جو ہوگا
وہ کبھی اس سے دوستی کر ہی نہیں سکتا کہ جو اللہ کا بھی گستاخ ہو اور اللہ کے محبوب کا بھی گستاخ ہو. اور اگر وہ اللہ اور اللہ کے محبوب کا گستاخ ہے اور اس سے بھی دوستی کرنے والا ہے، قرآن فرماتا تم اسے ایمان والا پا سکتے ہی نہیں. وہ پھر مومن نہیں ہے. اونچا بولے وہ پھر مومن نہیں ہے. اب وہ کون کون سے لوگ ہوں؟ فرمایا وَلَوْ كَانَ آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتُهُمْ. فرمایا اگرچہ وہ تمہارے باپ دادا ہی کیوں نہ ہو، ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہو، بھائی کیوں نہ ہو، پورا کنبہ ہی کیوں نہ ہو. فرمایا پورا کنبہ اگر گستاخ رسول ہے، پورا کنبہ اگر کافر ہو گیا ہے تو چھوڑ، پھر ہی تو ایمان والا کہلائے گا. ایمان والا جب ہی تو کہلائے گا. اور فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. اور جن لوگوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر ان گستاخان مصطفیٰ سے رشتہ توڑا، تو قرآن فرماتا ہے یہی لوگ ہیں کہ جن کے دل میں اللہ نے ایمان کو نقش فرما دیا ہے. حقیقت میں ایمان والے یہ ہیں، حقیقت میں ایمان والے یہ ہیں. وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ. اور خالی ایمان نقش نہ فرمایا، اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد بھی فرمائی ہے. اور فرماتا ہے وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اللہ انہیں ایسے باغات میں داخل فرمائے گا کہ جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. اور فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو میرے محبوب کے گستاخوں سے رشتہ توڑے اور میرے محبوب کے یاروں سے رشتہ جوڑے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں. تو پھر کون سی ایسی وہ جماعت ہے؟ فرمایا اولئک حزب اللہ، یہی اللہ کی جماعت ہے. یہی کیا ہے؟ اللہ کی جماعت ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون. خبردار، اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہے. اللہ کی جماعت ہی کیا ہے؟ بآواز بلند بولو، اللہ کی جماعت کیا ہے؟ کامیاب ہے. اب ذرا شان نزول سنیے، یہ آیت کس کے اوپر نازل ہوئی ہے؟ لباب النقول کے اندر امام سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت کس وقت نازل ہوئی. آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر نازل ہوئی ہے. جب انہوں نے اپنے باپ کے منہ پہ تھپڑ مارا تھا. ابو قحافہ بھی اسلام نہ لائے تھے، بعد میں اسلام لائے، صحابی رسول بنے ہیں، لیکن ابھی اسلام نہ لائے. نبی پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی کا کلمہ باپ کے منہ سے نکلا. یار غار، یار مزار، ادائے شناس نبوت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ دیکھا میرا باپ ہے، تھپڑ مارا، ایسا زور کا تھپڑ مارا، باپ کو پٹھا کے زمین کے اوپر پھینک دیا، پٹھا کے زمین کے اوپر پھینک دیا، اتنا زور سے مارا. اور اس روایت کو علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی ذکر فرمایا روح البیان کے اندر. فرماتے اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ وہ زمین پر گر پڑے. سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ فعلتا ہو، کہ تو نے ایسے کیا؟ ابو بکر صدیق آگے عرض کرتے ہیں کہ نعم، ہاں یا رسول اللہ میں نے ایسا کیا ہے. فرمایا فلا تعد، آئندہ کے بعد ایسا نہ کرنا. لیکن جو نبی کا وفادار صحابی تھا، باپ کے منہ پر تھپڑ لگا اور سرکار نے فرمایا ابو بکر فلا تعد، آئندہ کے بعد ایسا نہ کرنا. ابو بکر عرض کرتے کہ یا رسول اللہ اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار نہ تھی، جب یہ آپ کی گستاخی میں کلمہ بول رہے تھے. رب کعبہ کی قسم، ابو بکر کے ہاتھ میں تلوار ہوتی، زمانہ دیکھتا کہ ابو بکر تلوار سے اپنے باپ کا سر قلم کر کے رکھ دیتا. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ تیرے دشمن سے کیا رشتہ ہمارا یا رسول اللہ، تیرے دشمن سے اونچا بولی، تیرے دشمن سے. ابھی بھی موضوع نہیں آیا آپ کو سمجھ؟ جو سرکار کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی. جو اس در سے پھرا، حضور کے در سے، اللہ اس سے پھر گیا. جو حضور کا نہیں نا وہ رب کا بھی نہیں ہے.
1000 ہاں چلے کاٹے، بسترے لے کے گھومے، تسبیحاں پڑھے، لوٹے لے کے پھرے، گلی گلی ہیں اور گاؤں گاؤں، دیہات دیہات، کوئی زمین کا چپا ایسا نہ چھوڑے کہ جہاں سجدہ کر کے اس نے پیشانی کالی نہ کی ہو۔ لیکن اگر ہے دل میں محبوب کا بغض، اگر ہے دل میں محبوب کی عداوت، اگر ہے دل میں محبوب سے دشمنی، وہ 1000 سجدے کر لے، کبھی بھی رب کا محبوب ہو نہیں سکتا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن فرما رہا ہے۔ اب پھر جو ہے نا اس پہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ آیت تو مدنی ہے، واقعہ مکے کا ہے، تو اس کا جواب روح البیان کے اندر یہ دیا کہ سورت کا جو پہلا عشرہ ہے یہ مدنیہ ہے اور باقی مکیہ ہے۔ اب آئیے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ احد میں اپنے باپ جراح کو قتل کر دیا۔ آج اگر ہمارا باپ گستاخ ہو، ہم اپنے باپ کو ماریں گے؟ نہیں۔ لیکن جن کے دلوں میں رب نے ایمان نقش فرما دیا تھا، جو محبوب کی شان میں گستاخی کا ایک کلمہ سننا بھی برداشت نہ کرتے تھے، ان کی جرأت کا حال دیکھو۔ باپ ہے تو باپ کا سر قلم کر کے رکھ دیا، باپ کا سر قلم کر کے رکھ دیا۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق نے جنگ بدر کے اندر اپنے بیٹے عبد الرحمن کو جنگ کے لیے للکارا، آ میرے ساتھ مقابلہ کر۔ وہ بعد میں اسلام لے آئے تھے، اس وقت وہ ایمان نہ لائے تھے، نبی پاک علیہ السلام نے اس جنگ کی اجازت عطا نہ فرمائی، ابو بکر نہیں۔ تو سرکار کو تو علم تھا، سرکار جانتے تھے کہ یہ میرے قدموں میں آئے گا، دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوگا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگا۔ یہ سرکار کی نگاہ تو جانتی تھی، مصطفیٰ تو دیکھ رہے تھے کہ کیا ہونے والا ہے۔ اور پھر قربان جائیے، پھر مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی عبداللہ بن عمیر کا سر تن سے جدا کر کے رکھ دیا۔ پھر یہی نہیں بلکہ حضرت عمر فاروق اعظم نے جنگ بدر کے اندر اپنے ماموں عاص بن ہشام کا سر اڑا کے رکھ دیا۔ اور پھر یہی نہیں، حضرت مرتضیٰ شیر خدا، حضرت سیدنا امیر حمزہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ربیہ کے 3 بیٹے عتبہ، شیبہ، ولید بن عتبہ کو بدر کے اندر قتل کیا، حالانکہ یہ ان کے رشتہ دار سے، چونکہ مصطفیٰ کے گستاخ تھے، سرکار کے بارے میں اپنی زبانوں سے گستاخانہ لفظ نکالتے تھے، تو بیٹے نے یہ نہ دیکھا کہ تلوار کی نوک میں آنے والا باپ ہے تو باپ کو اڑا کر رکھ دیا، نہ ماموں کو دیکھا، نہ باپ کو دیکھا، نہ بیٹے کو دیکھا، نہ کنبے کا خیال کیا، نہ رشتہ داروں کا خیال کیا۔ کیوں؟ یہ رب کا فرمان ان کے پیش نظر تھا، اور سر کو وطن سے جدا کر کے پھر یہی کہا کہ تیرے دشمن سے ہمارا کیا رشتہ ہے یا رسول اللہ؟ ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، جو آپ کا دشمن ہے اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔